الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سیستانی سے اس روایت کے متعلق پوچھا گیا کہ ان نظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، یعنی پہلی نگاہ تمہارے فائدے میں یعنی جائز اور دوسری نگاہ تمہارے نقصان میں ہے کا کیا مطلب ہے، اور کیا کسی خاتون کی طرف پہلی نگاہ کو طول دینا اور اس بنیاد پر اس کو دیکھنا جائز ہے کہ یہ پہلی نگاہ ہے جیسا کہ بعض کا یہ دعویٰ ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، الظاہر روایت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نگاہوں میں اس حوالے سے فرق پایا جاتا ہے کہ پہلی نگاہ اتفاقی سرسری لذت اور شہوت سے خالی ہوتی ہے، اس لیے قابل مواخذہ نہیں ہوتی، برخلاف دوسری نگاہ کے جو انسان کے اپنے قصد اور ارادے سے ہوتی ہے جس میں لذت شامل ہوتی ہے، اس لیے دیکھنے والے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری نگاہ دیکھنے والے کے دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے اور یہ دیکھنے والے کی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ بہرحال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ روایت مذکورہ کا جملہ انسانی نگاہ کو تعدد کی بنیاد پر جائز قرار نہیں دیتا، اس معنی میں کہ پہلی نگاہ ہر حالت میں جائز ہو، اگرچہ لذت و شہوت کے ارادے سے کی جائے اور ابتدائی طور پر پاک نہ ہو بلکہ غلط نگاہ ہو، یا مسلسل نگاہ ٹکی رہنے کی وجہ سے غلط نگاہ میں تبدیل ہو گئی ہو، کیونکہ دیکھنے والے کا نفس امارہ اس کا اطاعت گزار نہیں ہوتا کہ فوراً آنکھیں بند کرے، اور نہ ہی روایت کا دوسرا جملہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوسری نگاہ ہر حالت میں حرام ہے، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہو اور لذت سے بالکل خالی ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا منگیتر شادی سے پہلے اپنی منگیتر کی تصویر کو دیکھ سکتا ہے جبکہ لڑکی کی تصویر حجاب کے بغیر ہو؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک شرعی نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ اس کے لیے نامحرم کی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، ایک محرم کا دوسرے محرم کے کن اعضاء کو دیکھنا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، مرد اور عورت کا سوائے شرمگاہ کے اپنے محرم کے بدن کو دیکھنا جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ دیکھنا شہوت کی نیت سے نہ ہو۔ اگر شہوت کی نیت سے ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کے تمام اعضاء کو دیکھنا جائز اور درست ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے، محرم سے کیا مراد ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، ہر وہ رشتہ جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، چاہے وہ نسب کی وجہ سے ہو جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، یا رضاعت یعنی دودھ پلائی کی وجہ سے ہو، یا جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے جیسے ساس اور سسر وغیرہ۔ پانچواں سوال یہ ہے، کیا اجنبی اور نامحرم عورت کے ساتھ خلوت نشینی جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اجنبی اور نامحرم خاتون کے ساتھ خلوت نشینی جائز نہیں ہے، لیکن اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔